ہمیں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس شیطان مردود آیا اور بولا، اے یونس، تم نے قوم کو عذاب الہی کے آنے کی خبر کی تھی، وہ عذاب الہی تمہاری قوم پر نہیں آیا، اور پوری قوم اچھی بھلی ہے اور خوش ہے کہ ان پر عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام شیطان کی بات سن کر خاموش رہے اور اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے کہ میری عذاب والی بات جھوٹ ثابت ہو گئی، قوم مجھے جھوٹا کہے گی، میں قوم کے پاس کس منہ سے جاؤں گا، قانون کے مطابق میری گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ خیال آنے پر حضرت یونس علیہ السلام کو رنج و غم ہو رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ جزیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی کھڑی تھی، لوگ اس کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سے کرایہ نہیں لیا۔ مسافروں کے سوار ہونے پر کشتی چل دی۔ کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی تو کشتی خود بخود رک گئی۔ کشتی نہ آگے بڑھتی اور نہ ہی پیچھے کو چلتی۔ کشتی میں باتیں ہونے لگیں کہ ایک آدمی بولا، لگتا ہے کوئی گناہ گار اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ تو دوسرا بولا، ایسا لگتا ہے کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہوا ہے۔ کشتی والا بولا، ہماری اس کشتی میں کسی گنہ گار کے سوار ہو جانے سے یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایک شخص کی وجہ سے سب مسافروں پر مصیبت آ جائے، اس گناہ گار کو ظاہر کر دینا چاہیے کہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی والوں کے منہ ہو کر بولے، میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں، میں نبی ہوں اور نبی بغیر حکم کے کہیں نہیں جا سکتا۔ میرا اپنے شہر سے بغیر حکم کے غائب ہونا، اس کشتی میں آ کر سوار ہونا ایک گناہ ہے، لہٰذا مجھے دریا کے اندر ڈال دو تاکہ تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ۔ کشتی والے کسی طور پر اس بات پر تیار نہ ہوئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیں۔ آخر یہ طے پایا گیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا اسے دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن اندازی پر اتفاق سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی کرنے پر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکل آیا۔ قرآن شریف میں اس قرآن اندازی کا ذکر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق و تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا، اگرچہ آپ نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ جس گناہ اور مصیبت کہا جاتا ہے کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند یہ مناسب نہ تھا کہ محض طبعی سے کسی جگہ اذن خداوندی منتقل ہو جائیں، اس خلاف شان و عمل عتاب کا معاملہ کیا گیا۔